ناظرین، کہا جاتا ہے کہ بہت عرصہ پہلے ایک گاؤں میں ایک انتہائی کنجوس آدمی اور اس کے اہل خانہ رہا کرتے تھے۔ وہ شخص اعلیٰ درجے کا کنجوس ہونے کے باعث اپنے مال کو گن گن کر رکھتا تھا اور ایک ایک پائی کا حساب رکھتا تھا۔ اس شخص کی کنجوسی اور اپنے مال سے محبت کا عالم یہ تھا کہ اس نے اپنے مال کو ایک لوہے کے صندوق میں رکھا ہوا تھا، اور اس صندوق کو بھی اس نے ایک بڑے لوہے کے صندوق میں تالا لگا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ شخص کبھی اپنے مال کو اپنی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اپنے گھر والوں پر کچھ خرچ کرتا تھا۔ اس کے بیوی بچے فاقوں بھری زندگی گزارنے پر مجبور تھے، لیکن اس کنجوس کو اس بات کی ذرہ برابر فکر نہ تھی، یہاں تک کہ جب فاقے شدت اختیار کر جاتے تو اس کی بیوی لوگوں سے مانگ کر کھانا لاتی۔ اس شخص کی بیوی بارہا اسے کہتی کہ اس مال کو سنبھال کر کیا کرو گے؟ ایسے مال کا کیا فائدہ جو ہماری ضروریات ہی پوری نہ کر سکے؟ خدا کا واسطہ ہے، اپنے گھر کے حالات دیکھو۔ لیکن کنجوس شخص فوراً غصہ کرتا اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے، اور تم مجھے میرا مال خرچ کرنے پر اکساتی ہو، چلی جاؤ یہاں سے۔ بیوی یہ بحث کئی مرتبہ کر چکی تھی، لیکن اس کنجوس شخص پر اپنی بیوی کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے مال کو کہیں خرچ کرنے سے متعلق کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اللہ کا قانون ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کنجوس شخص کی عمر بھی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ اب وہ بیمار رہتا تھا اور اسے اس بات کا ادراک ہونے لگا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی اسے اپنی آخرت کی کچھ فکر نہ تھی۔ وہ ہر وقت اسی خیال میں گم رہتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا کیا بنے گا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا یہی باتیں کر رہا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے مال کا کیا ہوگا، وہ کس کے پاس جائے گا؟ اس پر بیوی نے کہا کہ ظاہر ہے باپ کے مرنے کے بعد اس کی وراثت اولاد میں تقسیم ہوگی، اور یہ اللہ کا قانون بھی ہے۔ بیوی کی یہ بات سن کر وہ کنجوس شخص غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ واہ، ساری عمر محنت میں کرتا رہا، اس سب مال کو سنبھال کر میں نے رکھا، اور میرے مرنے کے بعد یہ سب میری اولاد کو مل جائے گا؟ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میں کوئی راستہ نکال لوں گا کہ جس سے میرا مال ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا۔ میں تم لوگوں کو اس میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ بیوی بس اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی کہ اسے مر جانے کا یقین تو ہے، لیکن پھر بھی اپنے مال کے بارے میں اس قدر فکر مند ہے۔ کسی اور پر کیا خرچ کرنا؟ وہ تو اپنی سگی اولاد کو کچھ دینے پر راضی نہیں تھا۔ وہ بس افسوس ہی کرتی رہ گئی اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ہدایت کے لیے دعائیں کرنے لگ گئی۔ ایک دن کنجوس گھر سے باہر ایک درخت کے نیچے پریشان حال بیٹھا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی اس کے پاس آیا۔ دیکھنے میں وہ شخص بہت دیندار اور اللہ والا لگتا تھا، لیکن اصل میں وہ ایک ڈھونگی فقیر تھا۔ اس جعلی فقیر نے کنجوس شخص سے کہا، کیا ہوا؟ تم بہت پریشان لگتے ہو، مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میرے پاس تمہاری پریشانی کا کوئی حل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت علم سے نوازا ہے، میں جو دعا کرتا ہوں قبول ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ میری کرامات کے گواہ بھی ہیں۔ کنجوس اس جعلی فقیر کے جھانسے میں آنا شروع ہو گیا۔ جعلی فقیر نے اپنی کچھ اور اچھائیاں بیان کی تو کنجوس اس کی باتوں پر یقین کرنے لگ گیا اور اسے اپنی پریشانی بیان کی کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں نے ساری عمر اپنا مال لوگوں سے بچا کے رکھا ہے، لیکن اب میں بیمار رہتا ہوں، میری بہت تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، مجھے بس اب یہی فکر کھائے جا رہی ہے کہ میرے بعد میرے مال کا کیا ہوگا۔ جعلی فقیر نے جب یہ رودات سنی تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر والوں کو ایک وصیت کر دو اور ان سے کہو کہ جب تمہیں قبر میں دفنایا جائے تو تمہارے ساتھ تمہارا مال بھی دفنایا جائے۔ اس پر کنجوس شخص کہنے لگا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ مرنے کے بعد مال کام نہیں آئے گا۔ جعلی فقیر نے کہا، تم ہرگز فکر نہ کرو، میں دعا کروں گا کہ تم یہ مال مرنے کے بعد بھی استعمال کر سکو، بلکہ تم مرنے کے بعد اس مال کو جتنا خرچ کرو گے تمہیں دگنا واپس ملے گا۔ جعلی شخص کیونکہ اس کنجوس شخص کی من پسند باتیں کر رہا تھا، اس لیے وہ بہت خوش ہوا اور اس نے گھر جا کر اپنی بیوی کو یہ وصیت لکھوا دی کہ مرنے کے بعد اس کا سارا مال اس کے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ بیوی بہت حیران ہوئی اور پوچھنے لگی
کہ آپ کو ایسا کرنے کو کس نے کہا ہے؟ کنجوس شخص نے بتایا کہ ہیں ایک اللہ والے، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ان کے مرید ہیں۔ انہوں نے ہی مجھے یہ وصیت لکھوانے کو کہا ہے اور میرے لیے دعا بھی کی ہے۔ اب تم ویسا ہی کرنا جیسی میری وصیت ہے۔ کنجوس شخص کی بیوی ایک سمجھدار خاتون تھی اور اپنے شوہر کی طرح مال و دولت کی لالچ میں اندھی بھی نہیں تھی، اسی لیے وہ فوراً سارا معاملہ سمجھ گئی۔ لیکن اب اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اس کے شوہر کے مرنے کے بعد وہ اور اس کے بچے لاوارث ہو جائیں گے۔ کنجوس شخص کے مال پر ان کا حق تھا، لیکن وہ مرنے کے بعد بھی ان کو یہ حق دینے کو تیار نہ تھا، بلکہ ایک جعلی فقیر کی باتوں میں آ گیا۔ اب وہ اللہ سے مدد طلب کر رہی تھی کہ میں خود کو اور اپنی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو ہی میرا اور میری اولاد کا حامی و مددگار ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ وقت آن پہنچا جب کنجوس شخص کی موت واقع ہو گئی۔ جب اسے دفنایا جانے لگا تو وہی جعلی فقیر کنجوس شخص کی بیوی کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، وہ صندوق دے دو جسے تمہارے شوہر کے ساتھ دفن کرنا ہے۔ بیوی کو جعلی فقیر پر بہت غصہ آیا، لیکن اس نے چپ چاپ مال و دولت سے بھرا وہ صندوق اس جعلی فقیر کے حوالے کر دیا۔ جب مال و دولت سے بھرا وہ صندوق گھر سے نکلا تو اہل علاقہ اس صندوق کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئے کہ مرنے کے بعد بھی اس شخص نے اپنے مال کو نہیں چھوڑا۔ اللہ جانے اب اس شخص کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا۔ کنجوس شخص کی اس کے مال و دولت سے بھرے صندوق کے ساتھ تدفین ہونے کے بعد اس کی بیوی گھر آ گئی، اور جب اس کے ایک اور رشتہ دار کو اس سارے معاملے کا پتہ چلا تو اس نے غصے سے پوچھا کہ تم نے کیوں مال و دولت سے بھرا صندوق اس جعلی فقیر کے حوالے کر دیا؟ اس پر بیوی کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مرنے سے کچھ روز قبل وصیت کی تھی اور مجھ سے وعدہ بھی لیا تھا کہ میں اس کی وصیت پوری کروں، تو میں وعدہ خلافی کیسے کر لیتی، جبکہ یہ سب جمع پونجی تھی بھی میرے شوہر ہی کی۔ لیکن میں نے یہ معاملہ اللہ رب العزت پر چھوڑا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا اور جو ہمارا حق بنتا ہے وہ بھی دلوائے گا۔ اس بیوی کا رشتہ دار علاقے کے کچھ معززین کو اپنے ہمراہ اس قبرستان میں لے گیا جہاں کنجوس شخص کو دفنایا گیا تھا۔ جب وہ لوگ قبر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی جعلی فقیر کنجوس شخص کی قبر کھود کر صندوق نکال رہا ہے کہ اچانک ایک بھڑکتی آگ اس قبر میں سے نکلتی ہے اور جعلی فقیر اس میں راکھ ہو جاتا ہے۔ قبر میں سے عجیب و غریب رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہ مال سے بھرا لوہے کا صندوق وہیں پڑا رہ گیا، جو کہ بعد میں گاؤں والوں نے کنجوس شخص کی بیوی کے حوالے کر دیا۔